ومن يقرأ الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین المخاطب بطہ ویاسین. سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولد ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم قتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ. نعرہ صلوات. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات. عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس ایک مناسبت رکھتی ہے ہمارے اور آپ کے نہایت ہی محترم شریف النفس خادم امام حسین جناب شمسی بھائی کے اصالِ ثواب کے لیے. میں 95 میں مجھے یاد ہے سرکار علامہ جوادی کو 95 یا 94 میں شارجہ میں انہیں ایک اشرہ پڑھنا تھا. میں نیا آیا تھا، میں بھی فارغ تھا، تو مجھے تقریباً 11 دن خود شمسی بھائی کے دولت قلعے پر رہنے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور اکثر یہاں مجلسوں میں ان سے ملاقات ہو جاتی تھی. یہ یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے ایک نہایت ہی بڑا نقصان ہے، ایک خسارہ ہے کہ جو کوئی دوسرا انسان اسے پورا نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں اور آپ کو یقیناً اس بات کا احساس ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ ان کی پوری زندگی خدمت ذکر اہل بیت میں گزر گئی. عقیدے کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، شریف النفس ہونے کے اعتبار سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ خالصتاً محب اہل بیت. میرے پاس صرف اور صرف 45 منٹ ہے. میں نے اپنے برادر محترم جناب شاکر بھائی کو جو میں نے موضوع بتایا تھا فلسفہ موت و حیات، اسی کے اندر رہتے ہوئے ایک نیا رخ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ ٹاپک یہ ہے کہ موت کے بعد آثار زندگی.
موت کے بعد آثار زندگی. مجھے بہت مفصل وقت نہیں لینا ہے آپ کا، لیکن بالکل سامنے کی چیز بہت آسان لفظوں میں آپ کے حوالے کرنا ہے. سورہ ملک کی پہلی آیت کو میں نے اپنا عنوان بنایا، تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ ملک ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور جس نے حیات کو بھی خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت کو اس لیے خلق کیا اور اس نے حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں حسن عمل کرنے والا کون ہے. وہ آزمائے گا کس بات پر؟ کثرت عمل پر نہیں آزمائے گا. اگر اسے کثرت عمل پہ آزمانا ہوتا تو درمیان میں یہ لفظ جو ہے حسن وہ نہ رکھتا. اس نے کیا کہا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم تمہیں اس بات پر آزمائیں گے کہ تمہارے عمل میں حسن عمل کتنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک جو درجات کی بلندی ہے وہ کثرت عمل پر نہیں ہے، حسن عمل پر ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. بہت آرام سے وقت کے اندر سوائے خالق کے اپنی مخلوق کو آزمانے کا بھی حق کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں جو مجھے آزمائیں؟ میں کون ہوتا ہوں جو آپ کو آزماؤں؟ یہ آزمائے گا کون؟ جو مزاج پہچانتا ہے کہ کس مزاج پر میں نے اسے خلق کیا ہے. تو جو خالق ہوگا اسے استحقاق ہے اس بات کی کہ وہ اپنے مخلوق کو آزمائے. یہاں تک ایک بس آسان سا ترجمہ تھا. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں زندگی اور موت کا خالق ہوں. لفظیں کیا استعمال کی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اس نے ذکر پہلے کس چیز کا کیا؟ موت کا. کہ میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا. کسی بھی کلیم کے لیے، کسی بھی ناطق کے لیے، کسی بھی فصاحت اور بلاغت کے علم رکھنے والے کے کلام میں جب آپ جستجو کریں گے اور دیکھیں گے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ مقدم ہے اسے پہلے استعمال کیا جاتا ہے اور جو لفظ مؤخر ہے اسے بعد میں استعمال کیا جاتا ہے. جو اہم لفظ ہوگا اس کا استعمال پہلے ہوگا، جو اتنا اہم نہیں ہے اس کا استعمال بعد میں ہوگا. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات. میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی موت کے لیے خلق نہیں ہوئی ہے. زندگی موت کے لیے خلق نہیں ہوئی ہے، موت زندگی کے لیے خلق ہوئی ہے. اگر زندگی کو موت پر افضلیت حاصل ہوتی تو زندگی کا لفظ پہلے آتا، موت کا لفظ بعد میں آتا. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. میرے ساتھ رہیے گا عزیزوں. موت جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں سمجھتے ہیں، موت آ گئی. کیا ہوا؟
مر گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے نزدیک موت کچھ اور ہے، قرآن کے نزدیک موت کچھ اور ہے. ہمارے نزدیک سرمایہ حیات کو بچا لینے کا نام زندگی ہے. وہ میدان جہاد میں گئے، انہوں نے سرمایہ حیات کو بچا لیا، پلٹ کر آ گئے. وہ گئے، انہوں نے سرمایہ حیات کو اور خدا کی راہ میں لٹا دیا، اب وہ نہیں ہے. دنیا نے کہا مر گئے، قرآن نے کہا خاموش، مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. تو ہم انسان کی حرکت کو دیکھ کر زندگی کا اندازہ لگاتے ہیں. بول رہے ہیں تو زندہ ہیں، چل رہے ہیں تو زندہ ہیں، کھا رہے ہیں تو زندہ ہیں، پی رہے ہیں تو زندہ ہیں. ہمارے نزدیک زندگی کے جو آثار ہیں، زندگی کی جو علامت ہے وہ کچھ اور ہے. خدا کے نزدیک زندگی کی جو علامت ہے وہ کچھ اور ہے. ہم کتنے چلتے پھرتوں کو زندہ کہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے انہم میتون، وہ مردہ ہے. اور میں نے دیکھا کہ سر و تن میں جدائی ہو گئی. میں نے کہا مر گئے. خدا نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار. تو اس کا مطلب کہ ہمارے نزدیک زندگی کچھ اور ہے، قرآن کے نزدیک زندگی کچھ اور ہے. قرآن کے نزدیک حیات کسے کہتے ہیں اور قرآن کے نزدیک موت کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے مقصد حیات کو کھو دے وہ مردہ ہے. جو اپنے مقصد حیات کو کھو کر زندہ رہے وہ قرآن کی نگاہ میں مردہ ہے. اور جو اپنے مقصد حیات کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے وہ خدا کی نگاہ میں زندہ ہے. مثال دوں آپ کے سامنے، بالکل سامنے کی مثال ہے. ایک زمین ہے جو زرخیز ہے. زمین خلق کیوں ہوئی؟ تاکہ انسانوں کے کام آ سکے. سبزہ ہو، اناج ہو، تاکہ اس سے زندگی پلتی رہے. ہم نے کیا کہا؟ یہ زمین زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ کہ جس مقصد کے لیے خدا نے زمین کو خلق کیا تھا وہ اپنے مقصد پر باقی ہے. تو خلقت کے مقصد پر باقی رہنا یہ ہے زندگی. پھر ہم نے کہا یہ زمین مردہ ہے. کیوں مردہ ہے؟ کیونکہ اس میں اناج پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. خلق ہوئی تھی اس لیے کہ اناج پیدا کرے، لیکن اناج پیدا کرنے کی صلاحیت اب اس زمین میں نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ زمین مردہ ہے. تو چاہے وہ مسئلہ زمین کا ہو، چاہے وہ مسئلہ انسان کا ہے، جو انسان اپنے مقصد حیات کو پورا کرتا رہے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اور جو انسان اپنے مقصد حیات کو پورا نہ کرے گا، لاکھ چلتا پھرتا رہے، قرآن کی نگاہ میں اسے موت کہا جائے گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآلہ. اب آئیے عزیزوں، یہ تو ایک تمہیدی منزل تھی. ہم مرے کب؟ موت کسے کہتے ہیں ہمارے اور آپ کی نگاہ میں؟ ابھی ایک مختصر سا خاکہ میں نے قرآن کا رکھ دیا، ایک فلسفہ موت اور حیات کا. میں نے دیکھا صاحب اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کام پر ہیں، سب کچھ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. اچانک ہاتھ ہے مگر کام نہیں کر رہا ہے، قدم ہے لیکن اٹھ نہیں رہے ہیں. میں نے کہا مر گئے. یہ میں نے کیسے سمجھا کہ مر گئے؟
کہا ان کی زندگی سے عمل کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت ہی تفصیل سے بیان کروں، آپ حضرات صاحب فہم ہیں، صاحب فکر ہیں، صاحب شعور ہیں، پہچانیے میں کیا گزارش کر رہا ہوں۔ دیکھا کہ انسان تو ہے لیکن اب عمل نہیں ہے، پلکیں ہیں لیکن جھپک نہیں رہی ہیں، زبان ہے لیکن بول نہیں رہا ہے، ہاتھ ہے لیکن اٹھ نہیں رہا ہے، قدم ہے لیکن چل نہیں رہے ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے عمل کو منجمد ہوتے ہوئے دیکھا، عمل کو رکتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا مر گئے۔ کیوں مرے؟ کہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی قرآن بھی زندگی اور موت کا یہی فلسفہ کا پیش کر رہا ہے کہ جب تک تمہاری زندگی میں عمل ہے، عمل ہے اس کا مطلب کہ تم زندہ ہو، اور اگر چلتے پھرتے ہوئے بھی بے عمل ہو گئے اور مقصد حیات کو کھو دیا تو دنیا کی نگاہ میں تو زندہ ہو سکتے ہو، ہم تمہیں مردہ کہیں گے۔ کہا مر گئے۔ اب آئیے یہاں سے دنیا نے سمجھا کہ مر گئے، اب اسلام نے ایک فلسفہ پیش کیا کہ خبردار یہ مرا نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام جو اس دنیا سے جانے والے مسافر کے لیے ہم اور آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسے غسل دو۔ کیوں غسل دو؟ اگر اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب یہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ بالکل چیپٹر کلوز ہو گیا ہے اس کا، تو پھر اسے غسل کیوں دو؟ جب تک زندگی میں عمل تھے کسی نے فکر نہیں کی کہ اس کے غسل کا انتظام کیا جائے۔ انسان بہت ساری کیفیات سے گزرتا ہے جس میں اس پہ غسل واجب ہے۔ ایک مرد مومن، ایک مرد مسلمان اس کیفیت سے گزرا کہ اس پہ غسل واجب ہو گیا، اس کے غسل کے واجب ہونے کی ذمہ داری کیا امت اسلامیہ پر ہے کہ اسے پاک کرے؟ میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے، ایک انسان مجنب ہو گیا، اس جنابت کی عالم میں آ گیا، اس پہ غسل جنابت واجب ہے، اس پر واجب ہے، پورے امت اسلامیہ پر واجب نہیں ہے کہ اس کے غسل کا انتظام کرے۔ لیکن جیسے ہی انسان نے سفر کیا، اب پورے امت اسلامیہ پر یہ واجب ہو گیا کہ اس کے غسل کا انتظام کرے، جسے شریعت کی زبان میں واجب کفائی کہتے ہیں۔ اگر ایک شہر میں 5000 مسلمان رہتے ہیں تو جب تک اسے غسل نہ دیا جائے، ہر ایک مسئول ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے کہ اس کے غسل کا انتظام کرے۔ کسی ایک نے اگر کر دیا تو سب پر سے اس کے غسل کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو اگر اس انسان کی زندگی ختم ہو گئی ہے تو اسے غسل دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ غسل، اور وہ بھی واجب کی نیت سے، مستحب کی نیت سے نہیں۔ پہچانیے کہ زندگی کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ جب ہم بظاہر اس دنیا میں آئے تو اس وقت جو غسل دیا گیا وہ غسل واجب نہیں تھا۔ غسل مولود مستحب ہے، غسل مولود واجب نہیں ہے، لیکن غسل میت یہ مستحب نہیں ہے، غسل میت واجب ہے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، واجبات کا تعلق زندگی سے ہے یا واجبات کا تعلق موت سے ہے؟ پہچانیے آثار زندگی موت کے بعد۔ کسی بھی واجب کا تعلق زندگی سے ہے یا واجب کا تعلق موت سے؟ نہیں، واجب کا تعلق موت سے نہیں ہے، واجب کا تعلق زندگی سے ہے۔ تو غسل میت کو واجب کر کے بتایا کہ اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ اب تو اس کی زندگی شروع ہوئی ہے۔
بالکل سامنے کی چیز میں وقت کے اندر گزارش کروں گا. غسل دے دیا گیا. اب دوسری چیز کفن دو. کفن کا انتظام ہوا، لیکن یہاں فقہ نے ایک اور حکم دیا کہ جب آپ سفید کپڑے کو اس کے لیے کفن بنائیں گے تو کسی بھی اسلحے کا استعمال نہیں کریں گے. عزیزو، کاش میری بات، یقیناً میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کپڑے کو کفن بنانے کے لیے کسی اسلحے کا استعمال نہیں ہوگا. اگر آپ چاہیں کہ کینچی سے کفن کاٹ دیں، نہیں، کینچی کا استعمال نہیں ہوگا. چاقو سے چاہیں کفن پھاڑ دیں، چاقو کا استعمال نہیں ہوگا. بلیڈ سے چاہیں کفن پھاڑ دیں، بلیڈ کا استعمال نہیں ہوگا. میرے مالک یہ اتنی احتیاط کیوں برتی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا اسلحہ استعمال نہ ہو جو زندگی کے لیے خطرناک ہے. عزیزو پہچانو کیا زندگی ہے. کوئی ایسا اسلحہ استعمال نہ ہونے پائے کفن میں جو زندگی کے لیے مضر ثابت ہو. چاقو زندگی لے سکتا ہے، بلیڈ سے زندگی جا سکتی ہے، کینچی سے زندگی جا سکتی ہے. تو نہ کفن کے سامنے بلیڈ کو آنے دیا، نہ کینچی کو آنے دیا، نہ چاقو کو آنے دیا. جن جن ہتھیار سے زندگی کو خطرہ تھا ان ساری چیزوں کو کفن سے دور رکھا، کیونکہ زندگی خطرے میں نہ ہونے پائے. اب اس کی مسلسل زندگی شروع ہو چکی ہے. کفن پہنایا گیا، لے کے آئے قبرستان تک، قبر میں لٹا دیا. اب کہا اسے تلقین کرو. کیا کرو؟ تلقین. تلقین کسے کہتے ہیں؟ تلقین کسی نیو انفارمیشن کا نام نہیں ہے، کسی نئے علم کا نام تلقین نہیں ہے. تلقین اسے کہتے ہیں کہ جو سبق پڑھایا جا چکا ہے. بھائی موت کے بعد زندگی، موت کے بعد آثار زندگی، یہ ٹاپک ہے میرا. کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اسے کچھ پڑھ کے سنا دو، نہیں. اس کا نام کیا رکھا گیا؟ تلقین. تلقین کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اسے یاد دلایا جا چکا تھا، جو اسے بتایا جا چکا تھا، جو اسے پڑھایا جا چکا تھا، جو اسے سمجھایا جا چکا تھا، اسے یاد دلاؤ. ٹھیک ہے، ایک صاحب اوپر بیٹھ کے تلقین پڑھ دیتے، بات ختم ہو جاتی. کہا نہیں، زندگی کے بعد، موت کے بعد آثار زندگی. کا نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. ایک پڑھنے والا ہوگا، دوسرا شانہ ہلانے والا ہوگا. یہ فلسفہ کیوں شانہ ہلایا جائے؟ زندگی میں جب کسی اہم چیز کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم شانہ ہلاتے ہیں. موت کے بعد زندگی کے آثار. میں نے اپنے گھر پہ ایک محفل رکھی، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے شاعر. میں آیا آپ کے پاس، میں نے آپ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، آپ کا شانہ ہلایا، کہا بھائی صاحب فلاں تاریخ کو اتنے بجے غریب خانے پہ محفل ہے، آپ آئیے گا ضرور، آپ آئیے گا ضرور. تو اس کا مطلب شانہ ہلانا موت کی علامت نہیں ہے. شانے کا ہلانا موت کی علامت نہیں ہے. ہم جسے زندہ سمجھتے ہیں اسی کے شانے کو ہلاتے ہیں. تو مرنے کے بعد آثار موت کہاں ہے؟ جو عمل کل قبر کے باہر ہو رہا تھا وہی عمل آج قبر کے اندر ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. موت کے بعد آثار زندگی. اچھا، انہوں نے کام کیا شانہ ہلاؤ. اوپر تلقین پڑھی جا رہی ہے،
اور ایک انسان قبر میں شانہ ہلا رہا ہے. بس میں بہت توجہ چاہتا ہوں اگلی گزارشات پر. پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے؟ اسما، افہم، یا فلاں بنت فلاں، یا اسما افہم یا فلاں ابن فلاں. یہی کہا جاتا ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اسما سنو، افہم سمجھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہم کہہ رہے ہیں سنو، اور جس سے ہم کہہ رہے ہیں سمجھو. وہ لیٹا تو ضرور ہے لیکن اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ لیتا ہے کہ وہ سننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اسماعیل فہم نہیں، ابھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا موت کے بعد زندگی. بس ایک دو حرف جو استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے، کہ نبی نے جو تلقین کی ہے اماں نے، ہے کیا؟ اسما افہم یا. بس میں اسی یا پہ روکنا چاہتا ہوں. یا سنو اور سمجھو. اے یہ الف جو ہے یہ ہے حروف ندا. یہ اور الف جو ہے یہ ہے حروف ندا. بہت زمانے کے بعد میرے برادر محترم عسکری بھائی یہاں موجود ہیں، صاحب فہم ہیں، بڑی گہری نگاہ ہے ان کی، آپ حضرات کی بھی. کسی بھی عرب کے کلام میں، نثر میں، نظم میں، ان کے ادبیات میں، قرآن میں، روایات میں، کہیں بھی آپ مجھے اس حرف ندا کا استعمال موت کے لیے دکھا دیں. عزیزو، کاش میری بات، میری گزارش آپ تک پہنچ جاتی. جہاں جہاں یا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا تعلق موت سے نہیں ہے. جہاں جہاں اس حرف کا استعمال ہوا ہے حرف ندا کا، اس کا تعلق زندگی کے ساتھ تو ہے لیکن موت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. سامنے کی مثال دے دوں. مسلمان کہتا ہے نا یا اللہ، اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا یا اللہ. کیسی مسلسل حیات کہ نہ کوئی ابتدا کو تلاش کر سکتا ہے نہ کوئی انتہا کو تلاش کر سکتا ہے. تو خالق کی ابدیت کو بتانے کے لیے لفظ آیا، حرف آیا یا اللہ، مسلسل حیات. یا محمد، مسلسل ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. یا محمد. تو ان کی حیات مسلسل کو بتانے کے لیے بہت ساری چیزیں میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں جو خطابت کا پہلو رکھتی ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے. تو خدا کی لامحدود حیات کو بتایا یعنی سرکار کی حیات کو بتایا یعنی یا علی. ہماری بھی حیات کا ضامن یہی، دین کی حیات کا ضامن بھی یہی. یا علی کہا، مسلسل حیات. یا حسین، نام میں بھی مسلسل زندگی ہے اور دین میں بھی اسی کی وجہ سے مسلسل زندگی ہے. تو جہاں جہاں لفظ یا آتا ہے وہ موت کے لیے نہیں آتا ہے، وہ آتا ہے زندگی کے لیے. تلقین میں بھی یہی کہا، اسما افہم یا فلاں ابن فلاں. یہ یا بتا رہا ہے کہ یہ تقاضا موت سے نہیں ہو رہا ہے، یہ تقاضا زندگی سے ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. الحمدللہ ابھی وقت ہے، تلقین ہو گئی. قبر
بند ہو گئی. جو شانہ ہلا رہا تھا وہ اس بات پہ مطمئن ہو کر اوپر آ گیا کہ اس کے سننے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے. کہا پھر تلقین کرو. ابھی 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے تو تلقین ہو چکی ہے. اب دوبارہ کیوں تلقین کی جائے اور انہی الفاظ کو دہرایا جائے؟ کہا کہ نہیں، پہلی تلقین تب ہوئی جب قبر کھلی ہوئی تھی. فلسفہ پہچانے عزیزوں محترم حیات کا. پہلی تلقین تب ہوئی جب قبر کھلی ہوئی تھی. اب دوسری تلقین پڑھ کے اس بات کو بتانا ضروری ہے کہ اس کے درمیان جو مٹی کی دیوار آ گئی ہے وہ دیوار ایسی نہیں ہے کہ اس سے سمجھنے کی اور بولنے کی صلاحیت کو چھین لے. مٹی ڈالنے کے بعد بھی دوبارہ تلقین پڑھائی گئی. پھر وہی الفاظ ہیں اسمع افہم. ہو گئی تلقین، دوسری تلقین بھی ہو گئی. لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب آئیے موت کے بعد زندگی کے آثار. اب مرنے والے کی قبر میں یا اس مسافر کی قبر میں، اس منتقل ہونے والے کی قبر میں، اس انتقال کرنے والے کی قبر میں کوئی آیا. کوئی آیا. یہ کون ہے جو اس کی قبر میں آئے ہیں؟ یہ 2 فرشتے ہیں جو اس کے قبر میں آئے ہیں. یہ آئے کیوں ہیں؟ فرشتے تو معصوم ہیں نا. یہ اس کی قبر میں کیوں آئے ہیں؟ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہے اس سے سوال کریں. اس سے سوال کریں، اس سے کچھ پوچھیں. اب میں یہاں پر آپ کو 1 منٹ کے لیے روکنا چاہتا ہوں. ہم اور آپ کبھی کبھی بڑی گہری نیند میں چلے جاتے ہیں. گھر والوں نے دیکھا کہ بڑی گہری نیند میں ہے، کوئی آ کے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے تو کہا گیا کہ بڑی گہری نیند میں ہے، یہ تو سو رہے ہیں، تم ان سے کیا بات کر رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو سو رہے ہیں، تم ان سے کیا بات کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم باہر رہے تو کبھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ کسی نے پوچھا اور ہم نہ سمجھ پائے کہ پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے، کیونکہ نہ ہمیں سننے کی صلاحیت تھی نہ ہمیں سمجھنے کی صلاحیت تھی، کیونکہ ہم گہری نیند میں تھے. لیکن جب یہ انسان قبر کے اندر آ گیا، اب جو فرشتے آئے ہیں یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں. یہ تو اللہ کی معصوم مخلوق ہے. یہ ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو فرشتوں کا قبر میں پوچھنے کے لیے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں سننے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور پوچھے گئے سوال کا جواب، پوچھے ہوئے سوال کے جواب کو دینے کی بھی صلاحیت موجود ہے. تو ابھی زندگی مسلسل باقی ہے. وہ چلے گئے. اب بتائیے کیا قبر کی وزٹ ختم ہو گئی؟ فرشتے تو پوچھ کر چلے گئے. اس کے بعد آنے والا ایک اور آیا جس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے 2 منزل پر آئیں گے. ایک عالم نزا میں آئیں گے اور ایک قبر میں آئیں گے. یہ کون آیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ کون آیا ہے. اس کے آنے کو ہم نام کیا دے سکتے ہیں؟ میری قبر میں جو آیا ہے اس کے آنے کو ہم کیا نام دیں، کیا کہیں؟ آقا کی غلام نوازی، سورج کا ذرہ نوازی، ان کا کرم، ان کی محبت، ان کی عطا جو آئے. تو مولائے کائنات قبر میں آئے تو ان کے آنے کو ہم نے جو نام دیا
وہ آقا کا غلام نوازی، آفتاب کا ذرہ نوازی. اب آ کر انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ آ گئے قبر میں تو کیا کیا؟ انہوں نے آ کر ہمیں دیکھا. بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے آ کر ہمیں دیکھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ دیکھنا ایک طرفہ ہے یا یہ دو طرفہ ہونا چاہیے؟ مولا کائنات کا قبر میں آ کر ہمیں دیکھنا یہ صرف ان کا ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر چلے جائیں گے؟ اگر صرف وہ دیکھیں گے اور ہم نہ دیکھیں تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کے گھر جاؤں اور آپ سے ملاقات ہی نہ کروں تو آپ کہیں گے آپ کے آنے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والا جب آئے گا تو وہ بھی ہمیں دیکھے گا اور ہم انہیں دیکھیں گے. عمل ایک ہے، اثرات دو ہیں. بھائی عمل دیکھنے کا ایک ہو رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن دونوں کے اثرات الگ الگ ہیں. جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو آقا کی غلام نوازی کی، لیکن جب ہم نے انہیں دیکھا تو میرے انہیں دیکھنے کا نام کیا ہے؟ وہ عمل جو میں کر رہا ہوں قبر میں کہ میں آقا کو دیکھ رہا ہوں، ان کے دیکھنے کا تو نام ہو گیا غلام نوازی. میرے دیکھنے کا نام کیا ہے؟ کون بتائے کہ میرے دیکھنے کا نام کیا ہے؟ سرکار بتائیں گے کہ علی کو دیکھنے کا نام کیا ہے. میری بات منتقل ہو جانی چاہیے تھی. جملہ میں نے کہا، میں نے رسول اللہ سے کون بتائے گا کہ علی کو دیکھنے کا نام کیا ہے؟ رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو علی کے چہرے کو دیکھ لے. بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں ایک سوال کروں گا نہایت ادب سے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کیا علی کے چہرے کو دیکھنا ہر ایک کے لیے عبادت ہے؟ بھائی رسول نے تو ایک عام جملہ کہہ دیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیا مکے والے دیکھیں تو عبادت، مدینے والے دیکھیں تو عبادت، مولا کائنات نے بحرین کا سفر کیا، کیا بحرین والے دیکھیں تو عبادت، مولا کائنات نے یمن کا سفر کیا، کیا یمن والے دیکھیں تو عبادت، دن والے دیکھیں تو عبادت، رات والے دیکھیں تو عبادت؟ کہا نہیں. ایک عام جملہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بدر والوں نے دیکھا، احد والوں نے دیکھا، خیبر والوں نے دیکھا، خندق والوں نے دیکھا، صفین والوں نے دیکھا، جبل والوں نے دیکھا، نہروان والوں نے دیکھا، اپنوں نے دیکھا، غیروں نے دیکھا، منافقین نے دیکھا، مومنین نے دیکھا، صالحین نے دیکھا. تو کیا سب کا دیکھنا علی کے چہرے کی طرف عبادت ہے؟ عزیزو جواب تو خود ہی چھپا ہوا ہے. نہیں، جو ولایت علی کے اقرار کے ساتھ علی کے چہرے کو دیکھے، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. کاش میرے پاس وقت ہوتا ہے. جو اقرار ولایت علی کے ساتھ علی کے چہرے کو دیکھے، اس کا دیکھنا عبادت ہے. تو اب قبر میں عمل کیا ہو رہا ہے؟ علی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم علی کو دیکھ رہے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب میرا سوال یہ ہے
کہ عبادت کا تقاضا زندگی سے ہوتا ہے یا عبادت کا تقاضا موت سے ہوتا ہے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب قبر میں جا کے بھی ہم مسلسل حیات میں گزر رہے ہیں، کیونکہ عبادت کا تقاضا کبھی موت سے نہیں ہوتا ہے۔ عبادت کا تقاضا زندگی سے ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو محبان حیدر کرار کو کیسی زندگی ملی، اندازہ کر سکتے ہیں ہم اور آپ؟ سنیے، ہر مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے بغیر کسی تفریق کے، سب کا ایمان ہے 1,24,000۔ کس نے کتنے کو دیکھا؟ جو آدم کے دور میں تھے انہوں نے زیادہ سے زیادہ آدم کو دیکھا ہوگا، جناب شیس کو دیکھا، ایمان لائے 1,24,000 پر، دیکھا 2 کو۔ جناب موسیٰ کے دور والے جناب موسیٰ کو دیکھا، جناب شعیب کو دیکھا، جناب ہارون کو دیکھا، جناب یوشع بن نون کو دیکھا، کسی نے 2 کو دیکھا، کسی نے 4 کو دیکھا، ایمان لائے 1,24,000 پر۔ جناب ابراہیم کے دور والے، کسی نے ابراہیم کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا، اسحاق کو دیکھا، تو کسی نے 3 کو دیکھا، کسی نے 4 کو دیکھا، کسی نے 5 کو دیکھا۔ ہمیں ایک علی کے قبر میں آ جانے سے کتنی مسلسل حیات ملی ہے۔ بچوں کے لیے شاید ایک نیا رخ ہو، مجھے ایک علی کے قبر میں آ جانے سے کتنی مسلسل حیات ملی ہے کہ یہ حیات نہ پچھلے والوں کو ملی۔ بھئی کسی نے 2 کو دیکھا، کسی نے 3 کو دیکھا، کسی نے 4 کو دیکھا، ایمان سب لے کر آئے 1,24,000 پر۔ میں گزارش کروں گا میرے مالک، 1,24,000 پر ایمان لے کر اس قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جن جن پر ایمان لائے ہیں سب کی زیارت ہو جائے، سب کی زیارت ہو جائے۔ اب یہ آنے والا جو آیا ہے یہ ایک اہلی شخصیت کا مالک نہیں ہے، یہ تنہا نہیں آیا ہے، دلیل ہے۔ اگر تمہیں آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھنا ہو، لفظ دیکھنا ہے، اگر تمہیں آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھنا ہو، اگر تمہیں موسیٰ کو ان کے ہیبت کے ساتھ دیکھنا ہو، اگر ابراہیم کو ان کی خلت کے ساتھ دیکھنا ہو، اگر عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھنا ہو، سرکار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں دیکھنا۔ اگر دیکھنا ہو تو کیا کرے؟ فَانظُرْ إِلَىٰ نَظْرِ وَجْهِ عَلِي ابن ابی طالب، تو علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھو۔ اب جب قبر میں مولا آیا تو میں نے تنہا علی کو نہیں دیکھا، میں نے آدم کی زیارت بھی کی، میں نے ابراہیم کی زیارت بھی کی، میں نے عیسیٰ کی زیارت بھی کی، میں نے موسیٰ کی زیارت بھی کی۔ جو شرف گزشتہ امتوں کو نہ مل سکا، ہم نے آدم کا دور بھی دیکھ لیا، ابراہیم کا دور بھی دیکھ لیا، موسیٰ کا دور بھی دیکھ لیا، عیسیٰ کا دور بھی دیکھ لیا۔ علی کی شخصیت جب پھیلی تو 1,24,000 انبیاء کا کمال سمٹ گیا، اور جب سمٹی تو ایک کردار مولا کائنات سامنے آ گیا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، بہت ساری باتیں
موت کے بعد آثار زندگی، موت کے بعد آثار زندگی کی مثال اہل بیت کے علاوہ کہاں ملے گی؟ ایسی مسلسل حیات کہ جو اس حیات کے قربان ہو جائے اسے حیات جاویدانی مل جائے. اور اہل بیت میں سے بھی مسلسل حیات کا مظاہرہ ہوتا رہا مرنے کے بعد. وہ ہماری اور آپ کی شہزادی، رسول کی بیٹی، حسنین کی ماں، علی کی زوجہ فاطمہ زہرا. انتقال کے بعد بھی مختلف مواقع نظر آئے جہاں زہرا کی حیات نظر آئی. بس 2-4 منٹ. شب عاشور، رات کی تاریکی ہے. حسین تنہا اپنے گھر سے نکلے، اپنے خیمے سے نکلے، قتل گاہ کی طرف چلے کہ حسین نے محسوس کیا جیسے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. اب جو پلٹ کر دیکھا تو ہلال. کہا ہلال تم کیوں آ رہے؟ کہا مولا رات کی تاریکی ہے، دشمنوں کا نرغہ ہے، میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دوں؟ کہا ہلال اگر آ گئے ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں تمہاری منزلیں دکھاؤں. ہلال دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا. ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس شہید ہوں گے. ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کو زندہ پامال کیا جائے گا. ایک ایک کی جگہ بتاتے بتاتے ہلال کے ساتھ حسین نشیب کی طرف اترنے لگے. اب جیسے ہی نشیب میں پہنچے ہلال نے حسین کا بازو پکڑا، کہا مولا یہاں سے چلیے. اب جب حسین نے پوچھا ہلال کیا ہوا؟ کہا مولا جب میں اس نشیب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوئی قتلگاہ کی زمین کو صاف کرتی ہوئی کہہ رہی ہے ولدی ولدی. حسین کہتے ہیں ہلال تم نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. اشرکم اللہ. بس ایک جملے سن لیجئے. کربلا میں موت میں حیات کی منزل نظر آئی. شام کے قید خانے میں اہل بیت ہیں کہ دروغہ زندان میں آ کر سید سجاد سے شکایت کی. سید سجاد ذرا آپ اپنی خواتین سے پوچھئے کہ رات میں قید خانے سے باہر نکل کر نہ رویا کریں. سید سجاد آئے قید خانے میں. کہا پھوپھی اماں کیا ہماری بیویوں میں سے کوئی قید خانے کے باہر جا کر دیوار کے پیچھے روتا ہے؟ زینب نے کہا نہیں بیٹا کوئی نہیں. سید سجاد نے داروغہ زندان سے کہا اگر آپ تم کسی کو روتے ہوئے دیکھو تو ہمیں آ کر بتا دینا. ایک شب گزری. کہا سید سجاد کوئی بی بی رو رہی ہے. ادھر سے زینب کو لیا. سید سجاد آ گیا، دیکھا ایک برقع پوش بی بی. ہائے ولدی ولدی. زینب پوچھتی ہے اے خاتون آپ کون ہیں جو میرے ماجائے کا ذکر کر رہی ہے؟ یہ سننا تھا. نقاب اٹھایا. زینب میں تمہاری ماں، میں کبھی کربلا میں روئی، کبھی کوفے میں روئی، کبھی شام میں روئی، ہر جگہ تمہارے. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی ان ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا. میرے مالک حاضرین مجلس اور غائبین مجلس کی جملہ شرعی حاجات کو پوری فرمائے. میرے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرمائے. میرے مالک جو بیمار ہیں صدقے میں بیمار کربلا کہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو. میرے مالک جو بسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت اور برکت ہو. میرے مالک جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین رزق حلال مہیا فرما. میرے مالک مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید شمس الحسن ابن سید انوار الحسن، سید نظر مہندی زیدی، انوار الحسن والمجتبی حسین، اس کے علاوہ جملہ ارواح مومنون و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میں جملہ مرحومین مریضوں کے لیے
ایک ورد ہے، قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پالنے والے جملہ بیماری کو صدقے میں بیماری کربلا کے شفائے کام لو آج۔ ماتم حسین، یا 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 حسین،